السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات. پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین, آج امریکی سائفر جو خط تھا, سازش تھی, اس بیانیے پر سے پھر دوبارہ سے پردہ اٹھ چکا ہے. اصل حقیقت ہو چکی ہے بے نقاب. لیکن اس سے پہلے ہم اس پر آئیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی معیشت سال 2014 کے بعد سے دھرنے ہوئے, پھر 2017 میں جو پاناما کا معاملہ ہوا, کتنا سفر, کتنا نقصان پاکستان کی معیشت نے اٹھایا. پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت 18ویں نمبر پر تھی, آج گر کر 54 نمبر پہ, 55 پہ آ چکی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ڈالر روپی جو پیرٹی ہے وہ بدترین ڈی سٹیبلائز ہوا ہے, بدترین طریقے سے. وہ کرنسی جو کہ ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی سال 2014-17 کے درمیان, وہ آج ایشیا کی بلکہ نہ صرف دنیا کی اس پر جو ہے ایسی کرنسیز میں جس کا شمار ہوتا ہے جو مسلسل ایک فری فال میں نظر آتی ہے. تقریباً 35% سے پاکستانی روپیہ ڈپریشیٹ کر چکا ہے. اور عمران خان صاحب کے 4 سال کے دور کے اندر تواتر سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزیاں بھی ہوئیں, آئی ایم ایف کے پروگرام کی وائلیشنز بھی ہوئیں, اور اس سب کا خمیازہ بھی پاکستان نے بھگتا ہے. کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے معاشی حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, ڈالر پاکستانی روپی کی پیرٹی مستحکم پاکستانی روپیہ ہوا ہے, قدرے بہتر پاکستان کی صورتحال عالمی سطح پر اجناسی قیمتوں کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے توقعاتیں ہوں گی. آج اسحاق ڈار صاحب جو کہ نئے وزیر خزانہ ہیں, ان کی حلف برداری بھی ہوئی اور انہوں نے ایک اہم بات کی. انہوں نے کس طرح بتایا کیا ہوا 2014 کے بعد سے پھر 17 اور کس طرح ہماری معیشت زوال پذیر ہوئی اس پوری صورتحال میں. لیٹس سی دس. پہلے انہوں نے کیا کہا, پھر آپ کو آگے اس پروگرام میں لے کے چلتے ہیں, آگے بتاتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے خط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. لیٹس سی دس. بس کے سادار صاحب نے کیا کہا. پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال, قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بجائے یہ کہ اب G20 دنیا کی پریمیم کلب میں بیٹھتے ایز اے پراؤڈ پاکستانی دیکھتے اس کو, پاکستان کو. آج ہم 54th اکانومی پروجیکٹ ہو چکے ہیں 4.5 سال کی تباہی کے بعد. یہ میسج میں عمران خان کو دے رہا ہوں, اس کی میں پارٹی کو دے رہا ہوں. جب پولیٹیشین اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2014 کا دھرنا, تو جو دھرنا اٹھایا گیا تھا, یہ خادم اس نے نیگوشیٹ کیا تھا, ملک کی انٹرسٹ میں کیا تھا, ان کو واپس لائے تھے. وہ اپنا خدا کا خوف کریں. یہ نہیں ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو ٹھیک ہے, میں حکومت میں نہیں ہوں تو اس میں ایٹم بم گرا دیجیے. ان کی سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے. 4.5 سال کا گن جو ہے وہ 6 مہینے میں نہیں کلیئر ہو سکتا. 4.5 سال میں پاکستان کا کوئی ایک معاشی انڈیکیٹر آپ بتائیں, کوئی ایک معاشی انڈیکیٹر جس میں بہتری آئی ہو. ہم نے دیکھا پاکستان کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی رہی, اور موجودہ حکومت جو آئی پی ڈی ایم کی, تب بھی ہم نے دیکھا کہ سنبھالتے اور ڈیفالٹ سے بچاتے یہاں پر اس حد تک سٹے بازی اور جو کچھ ہوا اسپیکولیشن کے نام پر, وہ پاکستانی کرنسی کا برا اثر ہوا. اب مارکیٹ میں خوف ہے, انٹر بینک میں, اوپن مارکیٹ میں خوف سا ہے, ڈالر کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں. ساغر صاحب کی واپسی کے بعد ہم نے دیکھا ہے بہتری آنا شروع ہوئی ہے. لیکن آج جس طرح ایک اور اہم ترین معاملہ ہوا, اور بڑا سنگین معاملہ ہوا, پاکستان کی ڈپلومیٹک جو صورتحال تھی اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. پہلے ایک خط لہرایا گیا اس پر, جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم بالکل یہ اشور ہو چکا تھا, ان کو یقین آ چکا تھا کہ اب ان کے بچنے کے امکانات اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں ہیں. اس کے بعد ایک خط لہرایا گیا اور اس خط میں کہا گیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کا بیانیہ بنایا گیا, پھر لوگوں کو غدار قرار دیا گیا. سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر ان کی فوٹوز دکھا دی گئیں کہ وہ کسی امریکی سفیر سے یا کسی مغربی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ صحافی ہو, اس کو غدار قرار دے دیا گیا. ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو, ایسی بھی ایک آڈیو لیک ان کی وائف کی سامنے آ چکی تھی. اور اس صورتحال کے اندر این ایس سی کی میٹنگ بھی ہوئی. اس این ایس سی کی میٹنگ کے اندر اس خط کو بلیٹنٹ انٹرفیرنس قرار دیا گیا, ان ڈپلومیٹک لینگویج کی اصطلاح استعمال ہوئی. لیکن ادھر اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی گئی کہ یہ ایک کانسپریسی تھی ٹو چینج دی ریجیم ان پاکستان. اس پوری صورتحال کے حوالے سے آج ایک اہم ترین آڈیو لیک ہوئی ہے. اس آڈیو لیک نے اس پورے سازشی بیانیے کو بے نقاب کر دیا. کس طرح اعظم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ نہ صرف منٹس آف دا میٹنگ کو مینوپولیٹ کرنے کی بات کر رہے تھے اس میں, بلکہ عمران خان صاحب یہ ہدایت دے رہے تھے کہ ہم اس سے کھیلتے ہیں, ابھی امریکہ کا نام نہیں لیتے, ہم اس سے کھیلتے ہیں. لیٹس ہیئر دس. ناظرین خود سنیں آپ کے کیا کہا عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کی اس آڈیو لیک میں کیا گفتگو ہوئی. لیٹس ہیئر دس. اچھا, اب ہم نے صرف کھیلنا, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر, میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارک نہیں بھی دینا,
لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی ہے ان کو نہیں بتا دیں وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنائیں فارن سیکرٹری نے یہی چیزیں سنا دی اس میں یہ تھا کریں گے اس کا انالیسس کرو پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس تو کس کس کو بلائیں اس میں شاہ محمود آپ میں اور سہیل بس ٹھیک ہے کل کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے تو وہ پڑھ کر سنائیں گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پر سوئم اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نہیں پولیٹیکل وہ چل رہا ہے تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے یو انڈرسٹینڈ ناٹ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی لیکن وہ تو ہے تو فورن یہ سر آئیں بائیں شائیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے اور کوئی جواب نہیں بن رہا کہہ رہے ہیں جی کہ ثابت ہو گیا کہ ایک سائفر تو تھا لیکن یہ سائفر ایک روٹین ڈپلومیٹک کمیونیکیشن تھی یا پھر واقعی میں کوئی سازش تھی کوئی کانسپریسی تھی کوئی ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے اس میں کوئی ٹھوس ثبوت تھا یہی نہیں اگر اتنا آسان الفاظ میں امریکی آفیشل کو پاکستانی سفیر کو یہ بتانا تھا کہ وہ باقاعدہ بل بورڈ کے ذریعے تشہیر کر کے بتائے کہ ہم آپ کی حکومت گرانے جا رہے ہیں یہ کس طرح ممکن تھا اس وقت بھی سوالات اٹھے لیکن ایسے تمام لوگوں کو کہا گیا کہ یہ غدار ہے کہا ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ یہ غدار ہیں اور آپ کی نہ صرف سیاستدانوں کے خلاف بلکہ ملکی ادارے جو اس پر ان کا تقدس ہے اس کو بھی پامال کیا گیا ٹرینڈز بنائے گئے سوالات اٹھائے گئے اور یہ سب کچھ سازشی بیانیہ اس ایک خط کے نام پر بنتا رہا آج یہ آڈیو لیک ہو چکی ہے کچھ دیر قبل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پر اپنا ریاکشن دیا ہے لیٹس ہیئر دس آلسو ان کی طرف سے کیا کہا گیا لیٹس ہیئر دس بنا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا مگر اس کا انالیسز ادھر ہی ہوگا پھر انالیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو انالیسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے یعنی اس کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں یعنی یہ تھریٹ ہے نہیں لیکن اسے وہ کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ہم اس کو تھریٹ بنا لیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا میں اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے اب یہ ہے کریکٹر سیکٹری کا اعظم خان کا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہیں جو چاہیں گے کر لیں گے اور یہ جو عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا مکروہ چہرہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ سن رہا ہے اور سن کے تو پھر یہ ایگری کر جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ میٹنگ کر لینی چاہیے جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے اور اسی طرح سے پھر منٹس اور یہ سارا کچھ ایک روٹین ڈپلومیٹک کنورزیشن کو نہ صرف پولیٹیسائز کیا گیا بلکہ اس سے پاکستان کا نہ صرف سفارتی بلکہ معاشی نقصان بھی ہوا ایسا نقصان جس کے بارے میں لوگوں نے چاروں طرف سے کہا کہ شاید ان ڈیمیجز کو ریکور کرنے میں ہمیں سالوں بیت جائے اور سیاست کے نام کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس خط کا استعمال ہوا اور پھر اس کی بنیاد پہ جس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ تو الگ بانٹے گئے لیکن ملک کا انسٹیٹیوشنز کا ڈپلومیسی کا معیشت کا سب کا نقصان ہوا گیا صرف اپنی کرسی کی خاطر جو بظاہر لگتا ہے اپیرنٹلی جب ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا تو یہ خط سامنے آ چکا تھا آج اس کی آڈیو لیک میں حقیقت بے نقاب ہوئی ہے اس بریک کے بعد ہم آئیں گے اور کچھ اہم پردوں سے ایک سے پردہ اٹھائیں گے کچھ اور اہم حقائق آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں آج آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات کتنا سفارتی نقصان ہوا اس ایک خط کو جو بنا کر لہرایا گیا پھر سازش کا بیانیہ بنایا گیا آج اس کی حقیقت بے نقاب ہوئی ہے امبیسڈر جمیل احمد صاحب سابق سفیر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا صدیق الفاروق صاحب نون لیگ کے سینئر پروگرام میں ساتھ موجود ہیں جمیل صاحب ہمارا کتنا سفارتی نقصان ہوا اس پوری سازشی تھیوری
اور جس طرح پولیٹیسائز کیا گیا اس ڈپلومیٹک کیبل کو، اس سے کتنا سفارتی نقصان ہوا آپ کی نظر میں؟ ناقابل تلافی نقصان. اب ہمارا نقصان یوں ہوا کہ پہلی بات ہمارے جتنے بھی سفیر ہیں دنیا میں مختلف ممالک میں ان کی ہزیمت ہوگی کہ یہ اس کیبل کے ساتھ یہ لوگ یہ حشر کرتے ہیں، اس ملک کے لوگ اور اس ملک کے سربراہان اور اس ملک کے پرائم منسٹر لیول کے لوگ اور پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس میں جو ہزیمت ہوگی اس کو ہم برسہ برس اس کو ہم دور نہیں کر سکیں گے. دوسرا نقصان، جب ہمارے پاس پرائم منسٹر سے کوئی بھی شخصیت باہر کی آئے گی ملنے کے لیے تو وہ بہت محتاط ہو کے بڑے جچے تلے ہوئے الفاظ میں بات کرے گی. ان کو یہی خدشہ اور خطرہ رہے گا کہ اس ملک میں پرائم منسٹر آفس میں بھی اور ایسی جگہوں پر بھی ایسے نظام ہے اور ایسی بگنگ کی جا سکتی ہے کہ جس کے تحت یہ باتیں لیک ہو جائیں گی. تو ہم پر بھروسہ دنیا کا کم ہوتا جائے گا اور اس کے علاوہ ہمیں لوگ سیریس نہیں لیں گے. یہ تو رہا بیرونی دنیا کی بات. اور پھر اس کے سب سے ساروں کو پتہ ہے جتنے بھی دنیا میں سفیر ہیں، سفارتکاری سے تعلق رکھتے ہوئے ہیں، فارن منسٹری ہے یا جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کی سائفر کی کیا اہمیت ہے اور سائفر جب آتا ہے تو کس طرح ڈی کوڈ ہوتا ہے اور سائفر کو کہیں لہرایا نہیں جاتا ہے، سائفر کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ممالک کے درمیان ریلیشنز اس سے خراب ہو جاتے ہیں. جب میں بھی سفیر تھا تو ایسی باتیں لکھنی پڑتی تھی کہ اگر وہ لیک ہو جاتی ہیں اپنے ملک میں آ کے تو پھر ہمارے ان ممالک جہاں میں رہا یا کوئی اور سفیر تو وہاں ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ملکوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. تو یہ تو رہا ناقابل تلافی نقصان. سب سے اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس ملک جس میں ایک دستور ہے اور دستور میرے درمیان اور ہمارے درمیان اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان اور اسٹیٹ ریاست کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. اس کانٹریکٹ میں ریاست کی سالمیت، ریاست کی سیکیورٹی جس میں پرائم منسٹر آفس شامل ہے، اس کی سیکیورٹی بھی ہماری اس ریاست کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا ہمارے اپنے ملک میں لوگوں کا ایک بھروسہ، ایک ٹرسٹ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جب وہ کم ہوگا تو پھر ہم اپنی جتنی بھی سفارتکاری کریں باہر کے لیے تو اس پہ لوگوں کی سپورٹ جو عوام کی سپورٹ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پبلک کر دیا جائے سائفر کو. کچھ دیر پہلے انہوں نے ریاکشن دیا ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر واز پارٹ آف یور جاب، آپ لکھتے بھی تھے، بہت سے سائفرز آتے بھی ہوں گے، بہت سے سائفرز. کیا اس کو اب پبلک کر دینا چاہیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا کیونکہ اتنا اس پہ آلریڈی سیاست وہ کر چکے ہیں؟ عمران خان کو پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعظم کی جو اس میں گفتگو ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری کی وہ ایک سیاست صاحب کی آواز اسی کے برعکس سیکرٹری ہے ڈاکٹر توقیر، وہ کتنی پروفیشنل باتیں کر رہا ہے اپنی اس بیان میں، اپنے اس گفتگو میں جو کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ فرق ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو کہ سیاست میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور دوسرا بیوروکریٹ جس طرح کہ ڈاکٹر توقیر کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اپنے پرائم منسٹر کو سمجھائے کہ اس کے یہ قاعدے قانون سے ہٹ کر ہے اور یہ قاعدے قانون کا اور پرائم منسٹر اس کی بات مانے. تو یہ اتنا فرق ہے. تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ سائفر جو لکھا جاتا ہے اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ پڑھا دیا جائے ہمارے رہنماؤں کو اور ہمارے لوگوں کو جو اس سے ڈیل کرتے ہیں تو اس میں سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور ٹاپ سیکرٹ بھی اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور یہ معاملہ یہ اگر اس کی کلاسیفیکیشن اس کتاب کی اور اس قانون کے مطابق دیکھیں آپ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے تو اس قانون کے مطابق اس کی گریڈنگ یا اس کی کلاسیفیکیشن جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں وہ ٹاپ سیکرٹ کی ہوگی. تو وہ کس طرح ہم اس کو پبلک کر سکتے ہیں؟ اس میں بھرپور طریقے سے سیاست ہوئی. صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ یہ تو وہ ڈیمیج ہے جو ابھی ایمبیسڈر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہوا ہمارا سفارتی سطح پہ سے. سر دوسرا سیاست ہوئی، غدار قرار دیا گیا تمام پی ڈی ایم جو جماعتیں تھیں نہ کہ بلکہ صحافیوں کو جو سوال اٹھا رہے تھے ان کو بھی کہہ دیا گیا غدار ہیں یہ جو بھی اس خط کے بارے میں کچھ بول رہا تھا.
یہ آخرکار جو ماجرا ہوا صدیق صاحب اس پہ کمنٹ کیجئے گا, کیونکہ باقاعدہ ٹرینڈ بنوا کے کہا گیا کہ یہ سب غدار ہیں اور یہ سب مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گرا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں ڈاکٹر جمیل صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیبل اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے تقریباً ہر بات سامنے رکھ دی ہے, کتنا نقصان پہنچا. میں اس سے یہ کہوں گا کہ یہ خارجہ پالیسی قومی سلامتی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو عمران خان نے قومی سلامتی کو ہی داؤ پر لگا دی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ عمران خان وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم کیوں نہیں گرا دیا گیا ان کو حکومت دینے کی بجائے. یعنی وہ پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی بات کرنے تک اور خدا نخواستہ گرانے تک بھی جا سکتے ہیں, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے کسی کو غدار قرار دینا, اور غداری کا بھائی آئین میں آرٹیکل 6 ہے, اسے دیکھیں, اگر اس کے مطابق وہ غداری کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس پر غداری کا مقدمہ چلائیں. لیکن اگر آپ معصوم شہریوں کو اور معصوم سیاستدانوں کو اس حوالے سے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو جھوٹ بولنے والوں کو ملنی ضروری ہے, اور ان کو ایسی سزا قرار واقعی ملنی چاہیے تاکہ آئندہ لوگ بے گناہ لوگوں کو چور اور معصوم لوگوں کو غدار اور قومی سلامتی سے کھیلنا, قومی معیشت کو تباہ کرنا, یہ اس طرح کا کوئی کام نہ کر سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. لیکن صدیق فاروق صاحب, آپ کو لگتا ہے اس پہ مزید کوئی کارروائی ہوگی؟ اور پھر قانونی طور پہ صدیق فاروق صاحب بتائے گا کہ ایک بیوروکریٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم منٹس کو بدل دیتے ہیں, صدیق فاروق صاحب, تو یہ قانونی طور پہ کتنا غلط ہے؟ یہ تو بیوروکریٹ تو رہا نہیں نا جی, یہ تو ایک سازش ہے. منٹ کو اپنے انداز میں لکھتے ہیں تاکہ فائدہ ہو, کھیل کھیلا جائے, جس میں یہ کہا اس نے. وہ ملوث ہیں, جس میں وہ ملوث. سر ایک بریک لے لیتے ہیں کہ آواز بھی اس وقت کٹی ہے. میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کچھ اور اہم سوالات ایک بریک آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات عمران خان صاحب کی اس مبینہ آڈیو لیک کے بعد, بہت سے اہم سوالات سنگین نوعیت کے, اور کیا سفارتی سطح پہ پاکستان کا نقصان ہوا, ایک سائفر کو جس طرح اس کے اوپر پولیٹیسائز کیا گیا, ایک ڈپلومیٹک کیبل کو, اس سے کتنا سفارتی نقصان ہوا. عبدالباسط صاحب سابق سفیری پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب, آپ بتائیے گا آپ کے نزدیک یہ کتنی کمیونیکیشن تھی, اور اب عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو باہر, یعنی اس کو لیک کر دینا چاہیے اس ڈاکیومنٹ کو, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کیا یہ مطالبہ حکومت کو ماننا چاہیے, آپ کو لگتا ہے باسط صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک سائفر کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے, اور اس سے یقیناً ہمارے تعلقات, ہماری ڈپلومیسی میں, سفارتکاری میں اس کا کوئی مخفی اثر پڑے گا اور پڑ رہا ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ, عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. اور جو یہ 7-8 مارچ کو میٹنگ ہوئی تھی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو کے درمیان اور ہمارے سفیر کے درمیان مابین, اس میں انہوں نے یقیناً اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کانسپریسی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارے سفیر نے بھی جو لیٹر بھجوایا ہے فارن سیکرٹری کو یا سائفر بھجوایا ہے, اس میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ آپ ایک ڈیمارش کر دیجئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 7-8 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک ہم کیوں بیٹھے رہے. اگر اتنی ہی سنگین بات تھی یا کانسپریسی کوئی ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت نے ڈیمارش کیوں نہیں کیا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب OIC کی یہاں پہ فارن منسٹرز کی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی تھی مارچ میں ہی 22-23 مارچ کو, تو اس وقت ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری US کی وہ پاکستان کا دورہ کر رہی تھی عذرا صاحبہ. تو ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ, پہلی دفعہ پاکستان امریکہ کی ہسٹری میں وزیر خارجہ نے ہماری ٹیم کو, مذاکراتی ٹیم کو باقاعدہ ہیڈ کیا ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ مذاکرات میں.
تو اس وقت آپ نے کیوں یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں اٹھایا؟ بلکہ اس وقت تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اگر اتنی سنگین نوعیت کی بات تھی، کانسپریسی تھی، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو پہلے دن سے ہی اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. اب جب نو کانفیڈنس ووٹ آیا اس کے بعد میں نے پھر بھی یہی کہا کہ اب یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بننے والا ہے جس کو عمران خان یقینی اعتبار سے اس کو پلے کریں گے، اور انہوں نے کیا، ان کی پولیٹیکل ضرورت تھی جو وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ان کو پبلک نہیں کیا جا سکتا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت. ان کو پیرافریز ضرور کر کے آپ کچھ اس کے پارٹس شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جس قسم کے سائفر ٹیلی گرامز ہمارے آتے ہیں وہ شیئر نہیں ہو سکتے اور نہ ہونے چاہیے. اس سے یقیناً دنیا بھر میں ہمارا تاثر ٹھیک نہیں جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس قصے کو بند کر دینا چاہیے، اور دونوں جو اپوزیشن بھی ہے اور حکومت بھی ہے اس پہ تھوڑا بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کو اس طرح کنڈکٹ نہیں کرتے، اور یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے. اچھا، یہ جو بات صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بنیاد پہ نیریٹو بنایا، آج ان کی آڈیو لیک میں بھی انہوں نے کہا کہ لیٹس پلے ود اٹ. یہ لیک بھی انصار عباسی صاحب اور دیگر کچھ صحافی پہلے بتا چکے تھے کہ ایسی کوئی آڈیو آنے والی ہے، کچھ باتیں تھیں زیر گردش. لیکن یہ بتائیے گا اس سے ہمارا سفارتی سطح پر کتنا نقصان ہوا؟ جس طرح سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، کیا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے سفارتی سطح پر، جو سفیر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو کیبلز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، اس حوالے سے کوئی فرق یا کوئی خوف یا ان میں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہوگا کہ آئندہ کچھ ہم لکھیں یا بولیں تو ہم یہ پولیٹیسائز ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر امریکہ نے کوئی ایسی بات کی ہوتی یا کانسپریسی ہوتی تو یہ کانسپریسی کا کون سا طریقہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ آپ کے سفیر کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. مجھے یہ منطق معلوم سمجھ نہیں آتی. اگر امریکہ، دیکھیے امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہم جیسے ممالک ہیں وہاں پہ ایسی گورنمنٹس ہوں جو کہ فیوریبل ہوں ٹورڈز دیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اگر اتنی سنگین کانسپریسی تھی تو پھر اس کو اس وقت کیوں ہینڈل نہیں کیا گیا؟ دوسرا، یقیناً اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے، اور دوسرے جو اب لوگ ہیں وہ ہم سے آبویسلی بڑے سوچ سمجھ کے بات کریں گے، یا بعض اوقات کریں گے بھی نہیں، کھل کے بات بھی نہیں ہو سکے گی. جو ہونی چاہیے ڈپلومیسی میں یہی ایک خوبی ہوتی ہے کہ آپ کھل کے بات کریں اور وہ کانفیڈینشیل رہنی چاہیے وہ چیزیں. اگر آپ نے اس کو پبلک کر دیا، مزید اس کو آپ نے پلے کیا، تو میرا خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اور ہمیں نقصان نہ پہنچے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ہمارے وزیر خارجہ نے ریسنٹلی ابھی حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ کیا ہے، اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس تعلق کو بغیر پاکستان کے قومی مفادات کو کمپرومائز کیا ہم اس کو اچھی راہ پہ لے کر جائیں، کیونکہ امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور ہم اس کو کیجولی نہیں لے سکتے. اور جو اس قسم کا ہمارے ملک میں ریٹرک ہے، ہم فارن پالیسی کے جو اہم کمپوننٹس ہیں جس طریقے سے ہم ان کو لوزلی ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میں، یہ بھی کسی طور بجا نہیں ہے. یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، ممالک اس کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈبل ہی کیئرفل ہونا چاہیے ان معاملات میں. اچھا عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتنا سفارتی جو تجربہ رہا ہے اس بنیاد پر کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی ڈپلومیٹک کیبل کو پاکستان کی سطح کے اوپر کسی رہنما نے، کسی حکمران نے اس طرح پولیٹیسائز کیا ہو؟ آپ کو اپنی جو تجربے کی بنیاد پر یہ جو آپ نے پڑھا یا دیکھا اس بنیاد پر آپ نے کبھی دیکھا ایسا ہوا ہو کبھی؟ نہیں، میری 36 سالہ سفارتی زندگی میں کریئر میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ کسی سائفر ٹیلی گرام کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہو، یا اس کو حوالہ بنا کر اتنی زیادہ کنٹروورسی پولیٹیسائز کر دیا ہو پورے ایشو کو. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آخری واقعہ ہی ہوگا. اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کیونکہ آپ خود ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، اس آڈیو ٹیپ میں اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے اس وقت کے، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مینوپولیٹ یا مینوور کر سکتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کا انالیسس کر سکتے ہیں. آپ کیا یہ کوئی قانونی جرم بھی ہے یا یہ صرف اخلاقی جرم ہے؟ اور آپ خود ایز اے سینئر بیوروکریٹ آپ کیسا دیکھتے ہیں ایسے کنڈکٹ کو، ایسی بیہیویئر کو؟ واسع صاحب دیکھیے، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سائفر، تو دیکھیے ایک سائفر میسج تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. سائفر میسج میں کیا لکھا ہے مور اور لیس ہم جانتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی لینگویج ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب آبویسلی اگر کسی ایک کمیونیکیشن کو جو سفیر کی جانب سے آئی ہے،
آپ اس کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اس میں ایسا انالیسس ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ کمنسریٹ کرے، اس کو سوٹ کرے، تو یہ نہ صرف فارن آفس کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ اپنی ریاست کے ساتھ بھی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے سارے پولیٹیشنز، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، پاور کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن ہمیں بہرحال ایک جگہ پہ آ کے رک جانا پڑتا ہے جہاں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کہیں ہمارے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ تصادم تو نہیں ہے۔ یہ وہ لائن ہے جو ڈرا کرنی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں میرے خیال میں اگر یہ ہو بھی گیا تھا تو کم از کم یہ آڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب یہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ تو اب جب ہائی پاورڈ کمیٹی کوئی بیٹھے گی، جس طرح آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے شاید، تو اس سے معلوم ہوگا، لیکن یہ کوئی پاکستان کا امیج اچھا نہیں جا رہا دنیا میں اس چیز سے۔ اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اب جس طرح آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو یہاں ختم ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مزید نہ کوئی تحقیقات، نہ اس کے اوپر کوئی سیاست، نہ اس پہ کوئی گفتگو ہونی چاہیے، اس کا مطلب تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہاں روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سیریس تھا نہیں اور سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو مزید اس کو پبلک ڈسکورس میں نہیں لانا چاہیے، یہی مطلب ہے آپ کا؟ بالکل میرا یہی مطلب ہے، کیونکہ تحقیقات دیکھیے کس طرح ہوگی، تحقیق آپ کس سے کریں گے؟ کیا آپ امبیسڈر ڈونلڈ لو کو بلا کر تحقیق کریں گے کہ بھئی آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ سفیر جو ہیں انہوں نے تو دوبارہ جو ہمارے تھے وہاں پہ، انہوں نے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ان کو اون کیا جو بھی انہوں نے لکھا، تو اب آپ ڈونلڈ لو کے ساتھ تو تحقیقات نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے تو اس کو ویسے ہی ڈینائی کر دیا کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں، تو اس تحقیق سے انکوائری سے مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی آپ کی سفارت کاری میں۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس قصے کو یہاں بند کر دیجئے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوکل ایشو سے بات کیجئے، مہنگائی پہ بات کیجئے، کرپشن پہ بات کیجئے، وہ سارے نیریٹیوز ٹھیک ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کنٹروورشل بنانا کسی طور بھی مناسب نہیں۔ اور پھر میں صرف امریکہ کو نہیں چاہتا، دنیا بھر آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے دوست ممالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دشمن ممالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ان چیزوں سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جو آپ کے ڈیٹریکٹرز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے خدا کہ ہمارے ملک کے خداداد کا معاملہ ہے، ہمیں اس طرح اپنا مذاق دنیا بھر میں نہیں منانا چاہیے۔ میں تو یہی تجویز دوں گا کہ دونوں سائیڈز اس معاملے کو ختم کریں، یہ سائفر وغیرہ کے ایشوز کو، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ عبدالواسط صاحب۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ ایک خط لہرایا گیا، پھر خط کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا گیا، بیانیے کی بنیاد پہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے۔ انتہائی افسوسناک، شرمناک، جو کچھ بھی ہوا اس سے ملک کا نقصان ہوا۔ آپ نے سنا کہ ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور یہی سفارتی دنیا سے تعلق رکھنے والے نے کہا کہ اس معاملے کو یہیں کر دینا چاہیے۔ فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر۔ دیکھتے رہے گا اب تک، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔